رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بر محمد وآل محمد. پھر میں گزارش کروں گا جو لوگ راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آخری ٹیبل تک کے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ذرا سی زحمت کریں، اٹھ کے اور بیچ بیچ میں جہاں جگہ خالی ہے خود سے آ جائیں. یہ انٹرا مالیکولر اسپیس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. آئیے ٹھوس بنیے. ایک صلوات پڑھیں اور آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں. میں دیکھ رہا ہوں آنے والوں کی زحمت. سکینہ ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ عشرہ مجالس یہ آج 8 محرم کی اس نویں مجلس میں آپ کی خدمت میں تفسیر سورہ حمد کو عنوان بنا کر اپنے نظریات اعتراف کم علمی اور کوتاہ دامنی کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.
اور اس اعتراف کے ساتھ کہ میں آپ کی کما حق ہوں، آپ کی محترم سماعتوں کی وہ خدمت نہیں کر سکا کہ جو حق تھا آپ کے معیار سماعت کا۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، میری گفتگو اختتامی مراحل میں ہے، بعض لوگ اپنی علالت کے سبب نہیں آ سکے تھے، ہمارے محترم حیدر طباطبائی صاحب تو موضوع پوچھ رہے تھے ابھی وہاں کمرے پہ میرا، تو تفسیر سورہ حمد کی تفسیر ظاہری اور باطنی یعنی تعویل احادیث اہل بیت جو سرچشمہ وحی و الہام ہے وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جسے مخصوص ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، روز جزا ہے۔ اب عرض بندگی کا سلیقہ اللہ سکھا رہا ہے، اور اللہ بندوں کی نیابت میں یعنی ربوبیت اپنے کو مقام عبودیت پہ رکھ کے ہم کو سلیقہ سکھا رہی ہے کہ ہم سے کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، غرض کیا ہے ان تمام مدح و ثنا اور تمام اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت اور اس کی وحدانیت، عبادت میں، استعانت میں، ان سب باتوں کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے عرض مدعا کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے۔ کون صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ، ان کی صراط کہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، نعمتیں جن کو دیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ کون ہے تیرے بندے منعم علیہ کہ جن پہ منعم علیہم کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئیں، وہ غیر ہیں ان کے کہ جو مغضوب علیہم ہیں جن پہ غضب نازل ہوا، اور جو ضالین ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ یعنی خدا اب بندوں کی بندگی کے سلیقے کا جو حرف اول ہے اور جو التماس اول ہے، اسی میں دو پہلو لے کے آگے چل رہا ہے۔ یعنی ہم سے جو شکایت کی جاتی ہے کہ بس ایک ہی طرح کی بات کرتے رہا کریے، مثبت مثبت، پازیٹیو پازیٹیو، ایک ہی طرح کی، بھائی آپ اللہ کے اچھے بندوں کی تعریف کریے، ان کا ذکر کریے، یہ کیا ضرورت ہے کہ آپ دوسرے پہلو پہ چلے جاتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ہم نہیں جاتے ہیں بلکہ اللہ ہمیں لے جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے خداوند عالم کو بس اتنا کہہ دے کہ صراط الذین انعمت علیہم؟ کیا بات کافی نہیں ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ وہ بھی ساتھ میں ایک دوسرے گروہ کا جو باطل گروہ ہے اس کا تعارف کروا رہا ہے۔ تو جب اللہ ذکر کر رہا ہے تو پھر ہم کیسے ذکر نہ کریں؟ بلکہ اللہ ہم سے ذکر کروا رہا ہے۔ بہرحال کل کی گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ صراط کا تعارف خداوند عالم اپنے کچھ مخصوص بندوں سے کروا رہا ہے۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم صراط پہ آ جائیں تو معتبر، صراط کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے اس پر چلے تو صراط معتبر۔ ہم پہچانے جائیں گے صراط مستقیم سے، صراط مستقیم پہچانا جائے گا ولایت علی سے، محمد و آل محمد سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کل میں دہرا چکا جملہ پھر سے دہرایا تھا کہ آپ کے اذان عالیہ پھر سے وہیں پر پہنچ جائیں کہ جس کے آگے مجھے سفر کروانا ہے آج۔ ہم پہچانے جائیں گے صراط مستقیم سے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا اعتبار شروع ہوتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ صراط کا اعتبار سارا، اس کی پہچان جو ہے وہ ان بندوں سے ہے کہ جو اس پہ چلے تو صراط بنے، بلکہ صراط مستقیم بنے۔
چنانچہ میں نے آیت کل کی منزل میں پیش کی تھی، اس کو دوہرا کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ کون اللہ کے بندے ہیں کہ جن پہ اللہ نے نعمت نازل کی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، اللہ و رسول کا کہنا مانے اطاعت کرے، پیروی کرے، سرنڈر ہو جائے، ان کو انعام یہ دیا جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اطاعت اللہ و رسول کرنے والے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان بندوں کے ساتھ اللہ کے ہوں گے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ کون ہے وہ بندے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور کیا اچھے رفیق ہیں یہ بندے، کیا اچھے ساتھی ہیں یہ بندے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اطاعت اللہ و رسول کرے گا اسے ان بندوں کا ساتھ ملے گا کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئیں، اور وہ بندے بہرحال بلند ہیں کہ جن کے ساتھ اطاعت اللہ و رسول کرنے والے مومنین کو بھیجا جائے گا، بندوں کو بھیجا جائے گا، ان کا ساتھ، ان کی صحبت، ان کی ہم نشینی۔ یعنی جو اطاعت اللہ و رسول نہیں کرتا اسے ان بندوں کا ساتھ نہیں ملے گا کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوں۔ یہ آیت بتا رہی کہ جو اطاعت اللہ و رسول نہیں کرتا وہ چاہے صراط پہ آ جائے، مگر اللہ و رسول کی اگر اطاعت نہیں کرتا تو اسے وہ شرف نہیں ملے گا، ان بندوں کا ساتھ نہیں ملے گا۔ اب اطاعت اللہ کیسے ہو، اطاعت رسول، دو باتیں ہیں۔ ایک اور آیت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، بلکہ کئی جگہ ہے، ہم سے طلب کیا ہے، امپریٹیو ہے، امر ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آئی کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، یعنی ان کا کہنا مانے، جو حکم دے ہم مانے، جو کہے وہ ہم مانے، جو کرے وہ ہم مانے۔ مگر پروردگارہ تیری اطاعت کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ تو آنے والا نہیں کہ ہمیں کوئی حکم دے۔ براہ راست تو اللہ نے کسی کو آگے کوئی حکم نہیں دیا جو اطاعت اللہ ہو جائے۔ تو آواز آئی کہ نہیں، یہ دو کام نہیں ہے، ایک ہی کام کے دو نام ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، یعنی صراط کے اوپر آ کر محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے، یہ اس کے لیے قرآن میں خداوند عالم بتا رہا ہے لوگوں کو کہ ہماری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آئی، اللہ کی اطاعت کیسے ہو؟ تو آواز آئی کہ یہ دو کام نہیں ہے بلکہ ایک کام کے دو نام ہیں۔ پھر اگلی آیت نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ توجہ، اذان عالیہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اللہ کا دوسرا نام ہے اطاعت الرسول۔ تو ہمیں دو کام نہیں کرنے، ایک ہی کام کرنا ہے۔ رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کہلائے گی۔ اب دین سے الگ کر کے محمد کو دیکھو کہ یہ بات مانیں گے وہ بات نہیں مانیں گے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ جو رسالت اور بشریت کے دو شعبے کیے جاتے ہیں کہ یہ تقاضا رسالت ہے مانا جائے گا، اور یہ تقاضا بشریت ہے اس میں ماننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تو بشریت اور رسالت کو الگ نہیں کر رہا ہے، اللہ تو ابسولوٹ پیغمبر کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی اطاعت رسول کرے اس نے اتنی ہی اطاعت اللہ کی، اور جہاں سے اگر ایک حکم بھی رسول کا اگر نہیں مانا تو گویا وہ نافرمان خدا ہے اس حکم میں۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے میرا مجمع؟ توجہ کا طالب ہوں، یعنی یہ اہمیت محمد ہے، عقائد اسلامی بلکہ اطاعت اللہ میں یہ محمد کا اہم رول ہے کہ اللہ کی الگ سے اطاعت کرنی نہیں ہے بلکہ محمد کی اطاعت کرنے والا ہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اب پھر اہمیت رسول اللہ اور حکم رسول اللہ کی بات آگے بڑھی، میں توجہ کا طالب ہوں۔ حکم رسول اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ ایک آیت میں فرما رہا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ،
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لاکھ کلمہ پڑھیں، تیرے رب کی قسم اے محمد، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کل میں نے پرسوں کسی گھر کی مجلس میں آیت کو پڑھا تھا، مگر دوسرے رخ سے، ظاہر ادھر میں دوسرے رخ پہ چلا گیا تھا۔ آج اس موضوع سے ریلیٹڈ جو اس میں سے نکل رہا ہے اس کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اہمیت محمد کیا ہے، محمد کے فیصلوں کی حیثیت کیا ہے، محمد کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے، بغیر اطاعت محمد کے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے رسول تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے درمیان کے تمام اختلافات اور تمام جتنے ڈسپیوٹس ہیں، یعنی ہر اختلاف کے موقع کے اوپر جب تک کہ یہ آپ کو حکم اور جج نہ بنائے، فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، اپنے ہر عمل میں فیصلہ محمد کے حوالے کریں، ابھی نہیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کنہیں دو کے بارے میں کر دیں، ظاہر ہے کہ کسی کے موافق جائے گا، کسی کے مخالف جائے گا۔ یہ صحابہ، یہ مسلمان، اس وقت کے مسلمان صحابہ، آج کے مسلمان صبح قیامت تک جو امت محمد میں ہے وہ حکم محمد کے تابع ہیں، اور ان کو اللہ کہہ رہا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے صبح قیامت تک، کہ ایمان نہیں لا سکتے، مومن نہیں مانے جا سکتے۔ کلمہ لاکھ پڑھے مگر ایمان کی دلیل اللہ کیا بتا رہا ہے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے تمام اختلافات، تمام مسائل میں آپ کو حکم اور جج نہ بنائے، اور جب آپ فیصلہ کر دے تو چاہے کسی کے خلاف بھی جا رہا ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کے مقابل یہ اپنے دل میں ذرا سا بھی حرج مرج، ذرا سی بھی پریشانی، ناگواری محسوس بھی نہ کرے۔ زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے، میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جو آپ فیصلہ کر دیں اسے دل بھی اس کا انکار نہ کرے، برا نہ مانے، برا نہ لگے، انہیں شکایت نہ ہونے پائے۔ یہ نفس کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ نہیں، یعنی اندر سے بھی محسوس نہ کرے۔ بڑی مشکل منزل ہے، ذرا اور تو کرے۔ ہمارے ماں باپ یا ہمارا کوئی بزرگ یا ہمارا استاد یا ہمارا کوئی بھی حاکم جب ہم سے کسی کا اختلاف اور فیصلہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یا ہمارے خلاف جائے گا یا اس کے خلاف جائے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ سارا ادب بس یہی ہے کہ فیصلے کے آگے بظاہر کوئی بے ادبی نہ کرے، کوئی لفظ نہ بولے، کوئی جملہ نہ بولے، مگر دل تو قابو میں نہیں ہے۔ دل کا حال تو اللہ جانے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ بس تم نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ نہیں، ایمان کی منزل اس کے آگے ہے۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صراط مستقیم پہ آنا اسلام ہے، مگر صراط پہ ڈٹ جانا یہ ایمان ہے۔ ایمان جب ہوگا جب پیغمبر کے ہر فیصلے کے آگے ذرا سا بھی اپنے دل میں، اپنے نفس میں کوئی شکایت محسوس نہ ہو، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرے، سرنڈر ہو جائے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات سے نوازے۔ ایک آیت اور پڑھوں تو تاکہ آپ کو منزل تک پہنچاؤں۔ پھر ارشاد فرمایا خداوند عالم نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن اور مومنہ کو یہ اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ جب اللہ و رسول کسی امر میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو خود ان کو اپنے سلسلے میں کسی فیصلے کا حق رہ جائے۔ جب اللہ و رسول کسی مومن و مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ و رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دیں کہ یہ تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہمارا حکم ہے،
تو اب ان کے لیے جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ ان کو پھر اپنے سلسلے میں اللہ اور رسول کے حکم کے مقابل کوئی اختیار رہ جائے کہ وہ کہے نہیں میں تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سارا اختیار سلب ہے امر خدا اور رسول کے آگے۔ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے امر میں کوئی خیرہ اختیار رہ جائے۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ساری باتیں یہ پہرے کس لیے بٹھائے جا رہے ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں، یعنی پیغمبر جب مسلمانوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو اپنے بارے میں کوئی حق نہیں رہ جائے گا۔ پھر ایک اگلی آیت نے پھر اور کھول کے کہا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولیٰ ہے مومنین کے سلسلے میں ان کی جانوں سے زیادہ، یعنی مومنین کو خود اپنی جانوں اپنے بارے میں جو اختیار ہے اس سے زیادہ رسول کو نبی کو ان مومنین کے بارے میں اختیار ہے۔ یعنی جب وہ نبی ان کے بارے میں کوئی اپنا فیصلہ کر دے تو ان مومنین کو اپنے بارے میں پیغمبر کے فیصلے کے مقابل کوئی اختیار نہیں رہ جائے گا۔ یعنی نبی جو ہے وہ اولیٰ بالتصرف ہے مومنین کے آگے ان کے لیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو اولیٰ بالتصرف ہے اسی کو مولا کہتے ہیں۔ اذہان عالیہ نہیں پہنچے، یعنی اللہ اور رسول کا جب فیصلہ ہو جائے مسلمانوں کے بارے میں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے، چاہے اس کے دل کو برا بھی نہیں لگنا چاہیے اور سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ بھائی منبر غدیر پہ محمد نے یہی تو سب سے پہلے کہا تھا کہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا ہم کو اختیار نہیں ہے تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ؟ کیا بلاغت نبی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولیٰ بالتصرف ہے مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ الست اولیٰ بکم، آیت کہہ رہی ہے النبی بالمؤمنین، پیغمبر نے نبی کی جگہ لگا دیا تو، یعنی میں، مومنین کی جگہ لگا دیا تم، کم، یعنی آیت نہیں سنائی، آیت نہیں سنائی بلکہ آیت کا پورا مفہوم پیش کر کے یہ پیغام دیا کہ اگر مجھے نبی مانتے ہو اور اپنے کو مومن رکھنا ہے کہ صلوات پڑھیں اور محمد وآل محمد۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات۔ الست اولیٰ بکم من انفسکم، میں کئی دن سے بعض مومنین مجھ سے فرمائش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں اپنے موضوع پر جب اس منزل پر آیا تو میں آج تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ولایت مولا کائنات پہ پڑھیں۔ تو ظاہر ہے مجھے بھی انتظار تھا کہ میں صراط مستقیم پہ آ جاؤں، تبھی تو پڑھوں۔ اہدنا الصراط المستقیم پہ آ گیا لہذا پڑھ رہا ہوں۔ ایک اور صلوات سے نوازے جو حضرات جہاں پر ہوں وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا النبی ہو، بھائی اللہ فیصلہ کرائے کہ جو کر دے سرنڈر ہو جاؤ، جو بھی فیصلہ تمہارے بارے میں کر دے اس کو تسلیم کر لو، دل میں ذرا سا بھی پریشانی محسوس نہ ہو، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا نبی اولیٰ بالمؤمنین، معاملہ تو ایمانی کا ہے سارا۔ پیغمبر نے کہا الست اولیٰ بکم من انفسکم، نبی کی جگہ اپنے کو رکھا، مومنین کی جگہ مسلمانوں کو رکھا، غدیر کے مجمع کو رکھا۔ اگر مجھے نبی اور اپنے کو مومن مانتے ہو، ایمان بچانا ہے تو بتاؤ کہ ہم ہیں اولیٰ بالتصرف۔ قالوا بلا، ہمیشہ ہی کہتے تھے اور ہمیشہ بلا میں پھنسے، ایک بار بلا کہہ کے کئی بار بلاؤں میں پھنسے۔ ابھی کا یہ کہہ رہے ہیں آج 2 گھنٹہ پڑھ دیجئے، نہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک صلوات اور محمد وآل محمد۔ آپ گھبرائیں نہیں، جو ہم سے متعلق امر ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ ایک اور صلوات مل جل کے سارا مجمع پڑھے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر نے کہا الست اولیٰ بکم من انفسکم، سب نے کہا کیوں نہیں؟
اور فوراً پیغمبر نے کہا کہ الا ومن کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو فیصلہ تمہارے بارے میں اللہ و رسول کر دے اس کے خلاف تمہیں نہیں جانا ہے۔ پہلے سے ہو چکی یہ بات کہ مومن و مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ و رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو ان کو خود کوئی اختیار رہ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے مومن و مومنہ مبارکباد دینے والا انہی لفظوں میں مبارکباد دے رہا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ بخل لگا جتنا ابھی طالب فقط اسباتا مولا کل مومنین و مومنہ، اسی قرآن کے لہجے میں، یعنی وہ اتنا سمجھ رہا ہے کہ کوئی اختیار نہیں رہ گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی، بھائی بہت خاص توجہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم کی آیت ذہن میں رہے۔ اعلان ولایت علی کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کل سنا آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن کی نظر میں صراط مستقیم ہے ولایت علی۔ یہ تو سامنے کی بات ہے اور واضح ہے، اور کل بھی عرض کر چکا، آج کچھ اور مجھے عرض کرنا ہے کہ ولایت علی جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اہل بیت کی حدیث، امام سجاد کی حدیث بھی ہے کہ نحن صراط المستقیم، ہم ہی صراط مستقیم ہے۔ کہیں ہے کہ ولایتنا صراط المستقیم، ولایت علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت صراط مستقیم ہے۔ ظاہر ہے الگ الگ باتیں نہیں ہیں، یہ الگ الگ باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی بات کے مختلف نام رکھ دیے گئے ہیں۔ محبت وہی کرے گا ظاہر ہے کہ جو متاثر ہو، ولایت قبول وہی کرے گا کہ جو پسند کرے۔ بھائی بہت خاص توجہ، اب ولی کے لیے ولی کا کام کیا ہے؟ صراط مستقیم پر میں نے عرض کیا کل کے بیٹھا ہوا ہے راہزن ابلیس، اور قسم کھا چکا ہے، اختیار لے چکا بہکانے کی کہ ظلمتوں میں ڈھکیلوں گا، یرغمال بناؤں گا۔ یاد ہے وہ آیت ابلیس سے جو اللہ سے حق مانگا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَلَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے صراط مستقیم پہ ڈٹ کے بیٹھ جاؤں گا۔ اب آئیے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں پوچھا جائے کہ کار ولایت کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یا خلافت اس پہ قبضہ کر لینا، یہ نہیں ہے جاب، یہ نہیں ہے اصلی بات۔ ولایت کا کام کیا ہے؟ بھائی توجہ، ولی کے مطلب دوست نہیں ہے، ناصر نہیں ہے، مددگار نہیں ہے جو مولا کے مطلب گھمائے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت الکرسی کہہ رہی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے، انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی ولی کا کام کار ولایت کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، اگر سرپرست صحیح ہے تو اپنے فالوورز کو جنہوں نے ولایت قبول کر لی ہے، صحیح ولی ہے، صحیح سرپرست ہے، صحیح رہبر ہے، صحیح لیڈر ہے، تو ظلمتوں میں ہوں گے تو وہ نور میں لے آئے گا۔ یعنی صحیح رہبری جو ہے وہ ظلمتوں سے نور کی طرف لاتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ، اور جو کافر ہے ان کا ولی و سرپرست طاغوت ہے، شیطان، شیطانی قوتیں۔ کرپٹ رہبری اور غلط رہبری کا نتیجہ کیا ہوا؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، جب رہبری غلط ہوتی ہے، کرپٹ رہبر ہوتا ہے، تو اگر نور میں ہے بھی تھوڑا بہت تو نور سے ظلمتوں میں ڈھکیل دیتا ہے وہ غلط رہبر۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آیت نے آیا ولایت نے پھر وہ فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ میں توجہ کا طالب ہوں، یعنی رہبر صراط مستقیم کون ہے کہ جن کے بغیر صراط مستقیم پہ آ کے بھی کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان آیتوں میں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ ولی ایک اللہ ہی نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اللہ ولی اس لیے ہے، میں توجہ، اللہ اس لیے ولی کا مطلب مالک، اللہ مالک اور حاکم کائنات اس لیے ہے کہ خالق کائنات ہے۔ اور یہ ولایت ایک نہیں ہے، آیا ولایت بتا رہی ہے
کہ اللہ کے ولایت کے کوٹے سے ولایت آگے بڑھی. اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہے کہ جو اقامہ صلاح کرے اور حالت رکوع میں زکات دے. ہر مفسر یہ لکھتا ہے کہ حالت رکوع میں زکات دینے والا اس سے مراد ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پڑھتے صلوات، آپ تو مولائی ہے ماشاءاللہ. علی ابن ابی طالب کون ہے؟ ہر مفسر یہ لکھتا ہے کہ اس سے مراد علی ہے. اس کا مطلب یہ 3 ولایتیں ہیں. ایک ہے ولایت اللہ، جو اللہ کو ولی مانے گا وہ نور سے ظلمت سے نور میں آئے گا. جو اس کے مقابل طاغوت کو ولی مانے گا وہ نور سے ظلمت میں دھکیل دیا جائے گا. مگر ولایت اللہ کہاں سے معلوم ہوگی؟ رسول ولی ہے. رسول کے بعد وہ ولی ہے جو اقامہ صلاح کرے، حالت رکوع میں زکات دے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ صراط مستقیم کے جتنے بھی رہبر ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا اسلام جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. انبیاء و مرسلین سب اس کے رہبر ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ ان صراط مستقیم کے رہبروں کو بھی بغیر ولایت علی کے رہبر نہیں بنایا گیا. بھائی یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ رہبر علی ہے کہ نہیں ہے، مگر انبیاء و مرسلین جو صراط مستقیم کے رہبر ہیں اپنے اپنے زمانے کے، انہیں بھی اللہ نے رہبر نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا جب تک کہ یہ ولایت انہوں نے قبول نہیں کی. حدیث معراج ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ معراج کا واقعہ ہر کتاب میں موجود ہے کہ جب پیغمبر معراج میں پہنچے، مسجد معمور میں صفوف ملائکہ، صفوف انبیاء و مرسلین، ہر نبی انتظار میں ہے. آمد ہے جوہر کائنات کی، حبیب خدا کی. پیغمبر جیسے ہی پہنچے ہر نبی بڑھ کے سلام کر رہا ہے. ایک دم سے آواز خدا آئی، حبیبی سلہم علی ما بعثتم، اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ تم کو کس شرط پہ اللہ نے مبعوث کیا، نبوت رسالت دی. جیسے ہی پیغمبر نے پوچھا یا معاشر الانبیاء علی ما بعثتم، اے گروہ انبیاء کس شرط پہ نبوت رسالتیں ملی، تو آواز آئی علی توحید اللہ ورسالت کا ولایت علی ابن ابی طالب. ہمیں اس شرط پہ ملی ہے نبوتیں اور رسالتیں کہ ہم اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کریں. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو نبوتیں بھی علی کی ولایت کے بغیر نہیں ملی ہیں. ایک بجل قبر محمد وآل محمد صلوات. کسی نبی کو بھی جو ہے نبوت رسالت بغیر ولایت علی کے اقرار کے نہیں ملی. اب سوال یہ ہے کہ نبیوں میں تو رسول اللہ بھی ہیں آخری سے ہی. میں بیدار رہیے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میدان غدیر میں فقط اعلان میں تاخیر کرنے میں دھمکی دی گئی ہے، عقیدہ ولایت علی کا مسئلہ نہیں ہے میدان غدیر میں. میں جاگے تو کچھ پڑھوں. میدان غدیر میں اللہ نے جو رسول اللہ سے اس سخت لہجے میں بات کی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر آپ نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو تبلیغ نہ کرنے میں ملی ہے دھمکی. یہ تھوڑی نہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ولایت علی نہ مانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ولایت علی مانتے تھے. نہیں، میں قرآن سے ثابت کروں کہ محمد خود مبعوث ہوئے ہیں. اللہ کی توحید و اپنی رسالت اور محمد کی رسالت کا اہم ترین فرض یہ ہے کہ علی کی ولایت پہنچائے. سورہ یاسین کہہ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم.
میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی محمد خود صراط مستقیم پر ہے، اور صراط مستقیم ولایت علی ہے۔ میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ولایت علی خود رسالت کے فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے، ماننا بھی فریضہ ہے، پہنچانا بھی فریضہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ کی وحی کے لہجہ اتنا سخت ہوا میدان غدیر میں کہ مجھے لگا کہ اگر میں نے اب تاخیر کی علی کی ولایت پہنچانے میں تو میرے سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ سارا مجمع 3 سے عدد پورا کر کے آخر تک مجمع صلوات پڑھے۔ تو یہ وہ ہے صراط مستقیم کہ جسے ولایت علی کہا گیا۔ اب آئیے قرآن کی بعض آیتوں سے ذرا سا ایک دوسری طرف لے جاتا ہوں مفہوم کی۔ آپ نے لفظ سبیل بھی سنا ہوگا، سبیل بھی قرآن میں آیا ہے، سبیل کا پلورل بھی آیا ہے، سبل۔ سبیل کا سنگولر بھی آیا ہے، سبیل کا پلورل بھی آیا ہے۔ مثلا پلورل کے لیے آیت کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے سلسلے میں جو کوشش کرتے ہیں ہمیں پانے کی، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے سبیلوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، ہم انہیں سبیلوں کی اپنی ہدایت کر دیتے ہیں۔ ایک آیت میں اور آیا کہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کے رضوان اور رضا کی اطاعت کرے، توجہ، اسے ہم اپنی سبیلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سبیلیں کیا ہیں؟ اور یہ یاد رہے کہ سبیل کا پلورل سبل ہے، سبیل کا پلورل تو آیا ہے مگر صراط کا پلورل قرآن میں نہیں آیا ہے۔ ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں آپ سب، آپ جا کے موجب المفارس میں نکال کے الفاظ قرآن، بہت آسان ہے نکالنا، انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبیل کا پلورل تو آیا سبل، مگر صراط کا پلورل نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیلیں تو ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں مگر صراط فقط ایک ہے جس کا نام ہے مستقیم۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے اس لیے اس بات کو چھیڑا ہے کہ سبیلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، یعنی کئی ہو سکتی ہیں، مگر طریق صراط فقط ایک ہے۔ اب یہی سے سمجھ میں آیا کہ نبوتیں کیا ہیں اور امامت علی کیا ہے۔ ہر نبی کا فرض تھا کہ ولایت علی کی تبلیغ کرے، اپنی امت کو بتائے کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ آج ہمیں تعجب ہو رہا ہے نا کہ علی آئے بھی نہیں تھے اور ابھی سے بتا رہے ہیں۔ جب وہ نبوت ہی لے کے آئے ولایت علی کے طفیل میں تو امت تو پہنچائیں گے کیسے نہیں۔ ہر نبی کا فرض تھا کہ ولایت علی کی تبلیغ کرے، یعنی ولایت علی نہیں بدلے گی، نبوت انبیاء بدل رہی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی اپنے اپنے انداز میں پہنچا رہا ہے ولایت علی، مگر صراط مستقیم جو ولایت علی ہے وہ ایک ہے، اور اس صراط مستقیم پہ آنا اصل مقصود بندگی ہے۔ جو اس صراط پہ نہ آئے گا اللہ کو اس کی بندگی قبول نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام لائے گا تو صراط پر آیا۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ میں نے مانا کہ اسلام لایا تو صراط پہ آیا، مگر بات پھر وہی آ رہی ہے معتبر رہبر کی۔ کوئی ایسا معتبر رہبر چاہیے کہ جو صراط سے قدم ڈگنے نہ دے اور منزل مقصود تک لے کر پہنچائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کے بعد
صراط مستقیم کا رہبر ہونا چاہیے. بھائی اتنا یاد رہے کہ غدیر میں جب پیغمبر اب جائیں گے دنیا سے, اور اس سے پہلے غدیر ہے, تو دیکھیں نبوت کا خانہ خالی ہو رہا ہے مگر ہدایت کا خانہ نہیں خالی ہو رہا ہے. ذرا سی توجہ میرا مجمع. میدان غدیر میں پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر کی وفات ہونے والی ہے, نبوت کا خانہ خالی ہو رہا ہے, ہدایت کا خانہ نہیں خالی ہو رہا ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد, آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. اللہ اس سے پہلے فرما چکا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ابتدا میں لوگ ایک ہی امت ہے, پھر اللہ نے سلسلہ شروع کیا نبیوں کا, بشارتیں دیتے ہوئے اور نظارت کرتے ہوئے اللہ کے غضب سے ڈراتے ہوئے آئے. یہ کاہے کے لیے بھیجا اس نے اپنے نبیوں کو؟ اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ اس کے نمائندوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس عذر و حجت, کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے, کوئی بہانہ نہ رہ جائے اللہ کے مقابل قیامت میں. یعنی اتمام حجت اللہ کر رہا ہے نمائندوں کو بھیج کر. ایک آیت میں کہہ رہا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنا نمائندہ نہ بھیج دیں. یہ سب آیتیں جمع کر کے ذہن میں دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت خدا ہر زمانے میں ہونا چاہیے, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ہر زمانے میں ہے. بس صراط کے اوپر بہکانے والا ابلیس ہر زمانے میں ہے, لہذا ابلیس سے بچانے کے لیے حجت خدا ہر زمانے میں ہونی چاہیے. آپ کے اذہان عالیہ ان آیتوں کو جمع کریں تو پہنچیں گے کہ ابلیس ہر زمانے میں ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ پیغمبر تک کے حجت خدا پیغمبر ہے, پیغمبر کے بعد حجت خدا کون ہے جو حملہ ابلیس سے بچائے؟ ذہن میں تو آپ کے سیدھے سیدھے آ رہا ہے کہ کون ہے, مگر وہ بھی حجت خدا کے قائل ہیں. اور قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ حجت خدا بہرحال ہونا چاہیے اور ہر زمانے میں ہونا چاہیے. بعد رسول اللہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ایک مسئلہ ہے کہ حجت خدا صراط مستقیم کا رہبر کون ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ نہ ہوگا تو اللہ کا اتمام حجت نہ ہوگا, اس لیے کہ ابلیس بہکانے والا تو ہوگا مگر کوئی رہبر بچانے والا نہ ہوگا. صراط مستقیم پہ آ کے بھی ہم کڈنیپ ہو جائیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کل ایک جملہ میں نے کہا تھا, فقط مربوط کرنے کے دوران, کہ ابلیس کو اختیار اللہ نے دیا, اب رہبر جو ہوگا اسے اختیار کون دے گا؟ اور یہ بھی معلوم ہے کہ مقصد کیا ہے اس صراط مستقیم کے رہبر کا. اس صراط مستقیم کے رہبر کا مقصد یہ ہے کہ حملہ ابلیس سے بندوں کو بچائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حملہ ابلیس سے بندگان خدا کو بچائے, خود حملہ ابلیس کی زد میں نہ آ جائے. اب جو یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی حجت غائب ہے اور اتنی لمبی زندگی اسے مل گئی, یہ تو ممکن نہیں ہے. تو میں کہوں گا حضرت ابلیس کے بارے میں مسلمانوں کا کیا خیال ہے؟ میں غور فرمائیں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی ابلیس کی حیات کے مسلمان قائل ہیں, لمبی زندگی کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو ابلیس کی لمبی زندگی پر ایمان نہ لائے وہ کافر. بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس کو لمبی زندگی ملی. اب آپ یہ بتائیے ابلیس کا مسئلہ, یہاں ابلیس کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا, قرآن میں اللہ نے فرمایا. تو جو ابلیس کی لمبی زندگی کا مومن نہ ہو وہ کافر ہے, جو ابلیس کی حیات طویلہ پہ ایمان نہ لائے وہ کافر. اما جب مسلمان ہو, شیطان کی لمبی زندگی کے تو بڑے مومن ہو, اور رحمان کے نمائندوں کو لمبی زندگی مل جائے تو بڑا تعجب ہے. ارے جو اختیارات ابلیس میں بیان نہیں کروں گا, قرآن میں آپ جانتے ہیں جو ابلیس کے اتنے لمبے چوڑے اختیارات اور قدرت پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے. اور اگر اللہ کے نمائندے کا اختیار ہم بیان کریں تو کہتے ہیں غلو کر رہے ہیں. اگر ہم علی کے بارے میں غلو کر رہے ہیں تو آپ شیطان کے بارے میں غلو کر رہے ہیں. ایک صلوات اور محمد وآل محمد.
مل جل کے صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد. اگر ہم علی کے بارے میں آپ کو غلو لگ رہا ہے تو آپ شیطان کے بارے میں غلو کر رہے ہیں. شیطان کے اختیارات سے آپ انکار کر نہیں سکتے. جو صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھا ہے اللہ سے اختیار لے کے آیا ہے. اچھا جب اختیارات مال میں داخل کر دیں ان کے، کمائے میرے راستے سے اور خرچ کرے میرے راستے سے، میرے بتائے ہوئے راستے سے، ان کی آل اور اولاد میں مجھے اختیار دے دیں، جہاں چاہوں میں شریک بن جاؤں ان کی اولاد میں. یہ بتائیے کہ یہ اختیار ابلیس نے مانگے اور اللہ نے دیے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو اس اختیار کو اس نے استعمال کیا ہوگا. تو کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ اختیار دینے والا ہے نا. ہم جو پریشان ہو رہے ہیں بھائی مال میں شریک ہونے کا اختیار مانگا تو کہیں تو اس نے اپنی چال چلی ہوگی، کہیں تو اللہ نے اختیار دیا ہے تو کہیں نہ کہیں تو کام چلا ہوگا. آل میں شریک ہونے کے لیے کہا تو کہیں نہ کہیں تو کسی خلوت میں تو بس چلا ہوگا. اور عجب اختیار مانگ رہا ہے مجھے یہ اختیار دے دے، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، بہکاؤں گا، مگر ٹولز مانگ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اختیارات مانگ رہا ہے، وسیلے مانگ رہا ہے کہ ہمیں یہ بھی اختیار دے دے کہ ہم جب چاہیں ان کو سامنے سے آ کے بہکائیں، جب چاہیں روپ بدل کے آئے، بھیس بدل کے بہکائیں، اور جب چاہیں ہم غیب سے انہیں بہکائیں، یعنی ہم انہیں دیکھیں یہ ہمیں نہ دیکھ پائیں. اور ایک ہی وقت میں کئی جگہ بہکا رہا ہے. بھائی عجب منزل ہے. ایک ہی وقت میں کئی جگہ بہکا رہا ہے. ارے ابلیس کے ایک وقت میں کئی جگہ پر بہکانے میں کسی ملا کو شک نہیں ہوتا. ارے بھائی ادھر کا ملا ہو یا ادھر کا ملا ہو، ہندوستان کا ملا ہو یا پاکستان کا ملا ہو، بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ علی ایک ہی وقت میں 40 جگہ دعوت میں چلے جائیں؟ اب ایک جگہ شیطان تو جائے اور آپ ایمان لاتے ہیں، اور اگر اللہ کا سب سے بڑا ولی ایک وقت میں کئی جگہ جائے تو حلق سے نہیں اترتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار امامت تمہارے اتنا گرا ہوا ہے کہ تمہارے امام سے اونچا ابلیس ہے. چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یعنی ابلیس اختیار مانگ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تجھے دیا، مال میں شریک ہو جاؤں، دیا. جہاں جس مال میں تجھے شریک ہونے کا بس ہو شریک ہو جا، آل میں شریک ہو جاؤں، جہاں جن خلوتوں میں تیرا بس چلے شریک ہو جا. میں انہیں سامنے سے بہکاؤں، اختیار دیا. میں انہیں غیب سے چھپ کے بہکاؤں، میں انہیں دیکھوں یہ مجھے نہ دیکھ پائے. بھائی بڑے سے بڑا ملا اگر بڑے سے بڑا کوئی اس سے گناہ ہے چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے تو جب اس کو وہ شرمندگی میں بتائیں کیا کہتا ہے؟ کیا کمال بے حیائی ہے؟ کہتا یہ ہے کہ کمبخت ابلیس نے بہکا دیا ہے. کہاں دیکھا آپ نے ابلیس کو؟ کتنا ابلیس کے پاور پر اعتبار ہے کہ نظر آج تک نہ آیا، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے کمبخت ابلیس نے مجھے بہکا دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر ابلیس غیب سے بہکائے تو بڑا اعتبار ہے، اور اگر حجت اللہ غیب سے ہدایت کرے تو ہضم نہیں ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صراط مستقیم پہ گمراہ کرنے والا اس کے اختیارات پہ بڑا اعتبار ہے، اور صراط مستقیم کے رہبر جو انعمت علیہم کے مصداق ہیں، جو حملہ ابلیس کو روکنے کے لیے آئے ہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صراط مستقیم کے وہ رہبر ہیں، آپ محمد و آل محمد کو اپنے اماموں کو صراط مستقیم کے رہبر مان رہے ہیں. میں توجہ کا طالب ہوں، میں کہوں گا میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے اور ابلیس بھی مان رہا ہے. پہنچے اذان عالیہ کے نہیں پہنچے، ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں.
میں نے آدھی آیت کل پڑھی تھی، آج بھی دوہرائی آیت، ابلیس کا جملہ آگے بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم سب کو بیوقوف بناؤں گا، سب کو یرغمال بناؤں گا، سب کو بہکاؤں گا، وَلَأَخُذَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اور تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، سب کو کڈنیپ کروں گا۔ مگر ایک ایکسپشن ابلیس نے لگا دیا تھا، ماشاءاللہ سب کے ذہن میں ہے، قرآن میں ایک ایکسپشن ابلیس، اللہ نہیں بتا رہا ہے، اللہ ابلیس کے جملے نقل کر رہا ہے، گمراہ کے جملے نقل کر رہا ہے، مگر ہر گمراہ، ہر باطل کی ہر بات باطل نہیں ہوتی، اللہ عادل ہے، کوئی غلط بھی بات کر، کوئی غلط آدمی صحیح بات کرے تو اللہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہم نے اللہ سے سیکھا ہے کہ اگر کوئی غلط آدمی بھی صحیح بات کرے تو ہم آدمی کو غلط نہیں بلکہ صحیح بات کو دوہرا دیتے ہیں۔ تو جس نے زندگی میں ایک بھی ڈھنگ کی بات نہ کی، اس نے میدان غدیر میں قاعدے کی مبارک بات دی تو آج تک دوہرا رہے ہیں۔ تو کیا ابلیس اعتراف کر رہا ہے؟ توجہ، یعنی صراط مستقیم کے رہبر کون ہوں گے؟ جب تک ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو، ان کے آگے سرنڈر نہ ہو جاؤ، تب تک کہ صراط مستقیم پہ آ کے بھی تم ابلیس کے چیلے بن سکتے ہو۔ قرآن بتا رہا ہے، اس نے قسم کھائی، اختیارات لے کے بیٹھا ہے، بڑے کمزور ہیں حضرت انسان، کتنے بڑے مولانا بن جائیں، کتنے بڑے ملا بن جائیں، مگر شیطان کے آگے ہر آدمی کی سٹی پٹی گم ہے۔ بھائی اللہ کی طرف سے اختیار لے کے آیا ہے، اب یہ اس کی عدالت جانے کہ اس نے اس اختیار کا بیلنس کہیں کیا کہ نہیں کیا۔ قسم خدا کی، عدل خدا پر حرف آتا ہے، عدل خدا پہ حرف آتا ہے، اگر وہ صراط مستقیم کو کے رہبروں کو ابلیس سے زیادہ اختیار نہ دے تو عدل خدا پہ حرف آتا ہے۔ اب یہ تمہاری نظریں ہیں کہ ایسا رہبر ہمیں دکھاؤ کہ شیطان خود اس کے آگے سرنڈر ہو۔ کم ہو تو دکھاؤ، صحیفہ سے لے کے آؤ، لا کے دکھاؤ۔ بھائی کل عرض کر چکا، بار بار نہیں دہرانا ہے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ابلیس ہے، میں توجہ کا طالب ہوں، ابلیس کہہ رہا ہے کہ لأقعدن علی صراطک المستقیم الا عبادک منہم المخلصین۔ عجب منزل ہے عرفان ابلیس، آپ سن لیں آج۔ ہاں وہ بھی عارف تھا اہل بیت کا، ہاں آسان نہیں ہے عارف بننا، ابلیس بھی عارف اہل بیت تھا، اور کس وقت کا عارف ہے؟ محمد آل محمد آمنے سامنے جس سماج میں آئے تھے، ان کے تو آمنے سامنے صبح شام معجزے دیکھ رہے تھے، وہ عجب بدذوق تھے۔ ابلیس تو انکار سجدہ آدم کے بعد کہہ رہا ہے، کہاں ہے محمد آل محمد؟ ارے کتنے بدذوق ہیں یہ لوگ کہ محمد آل محمد اپنے جسم کے ساتھ ہمنے سامنے آئے مگر نہیں پہچان پا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں۔ ابلیس خلقت آدم انکار سجدہ کے بعد جب ملعون و رجیم اللہ نے اسے بنا دیا، اور اس وقت یہ کہہ رہا ہے، بڑے نقشے کے ساتھ کہہ رہا ہے، بڑے اعتبار سے کہ لأغوینہم اجمعین، سب کو بہکاؤں گا، اختیار بھی اللہ سے لے گیا، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، مگر ایک ایکسپشن لگا رہا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، سب کو بہکاؤں گا، سب پہ بس چلے گا، مگر تیرے وہ خاص بندے کہ جن کو تو نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ ہائے ہائے کیا نظر ہے، یا کیا عمق نظر عرفان ابلیس ہے، کیا عرفان ابلیس کی گہری نظریں ہیں کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے گزر کے ابھی ان میں روح پھونکی گئی ہے، مگر نگاہ عرفان ابلیس میں اللہ کے کچھ ایسے بندے اس وقت بھی ہیں کہ فقط یہی نہیں جانتا کہ کچھ بندے ہیں، اپنی اوقات بھی جانتا ہے، ان کی منزلت بھی جانتا ہے کہ ان پر میرا کوئی بس نہ چلے گا۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس پر شیطان و ابلیس کا بس بالکل نہ چلے اسی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اے عصمت آل محمد پر شک کرنے والوں، ہمیں تم سے اچھا عقیدہ تو شیطان کا ہے کہ وہ کم سے کم آل محمد کو معصوم تو مانتا ہے۔ کیا بھیا کیا ہے؟ ہاں بھائی مجھے یاد ہے، میں موقع کی تلاش میں بھی تھا،
چلیں خیر بسم اللہ کریں، اللہ کو کون قرضہ دے گا. بس یہ اس عشرہ محرم کا آخری ڈونیشن ہے، جس سے جو ہو سکے جلدی جلدی اس منزل کو نپٹا دے تاکہ وقت کے اندر زحمتیں تمام کروں. صلوات پڑھتے رہیں. ماشاءاللہ. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ وہ کئی گنا بڑھا کے واپس کرے. بسم اللہ بسم اللہ. ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آلہ. پڑھتے رہے صلوات، دوہری عبادت ہوتی رہے. ایک مل جل کے صلوات سارا مجمع پڑھے. بس چند منٹ کی زحمتیں ہیں. موضوع ہمارا اختتامی مراحل کے اوپر ہے اور انشاءاللہ کل بھی اس موضوع کا نچوڑ پیش کروں گا، اور آج بھی آپ کی خدمت میں اس سے زیادہ مجھے زحمت نہیں دینا ہے. ایک مل جل کے اور صلوات سے نوازے پر محمد و آلہ. صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکانے کی جو قسم کھا کے اور اللہ سے اختیار لے چکا ہے، وہ کچھ بندوں کا ایکسپشن کر رہا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ خاص بندے ان پر میرا کوئی مخلص وہ جو کہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، مخلص وہ کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. مخلص وہ کہ جو کہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، مخلص وہ کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یعنی چن لے اسے. افتخار بندگی کے لیے جن کو نمونہ پیش کرے، نمونہ بندگی بنانے کے لیے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اور شیطان ان کے لیے پہلے سے ایکسپشن کر رہا ہے کہ ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا. اور اللہ نے اب شیطان کے اس جملے کی تائید میں ایک جملہ کہا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. ہاں میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. لیس لک علیہم سلطان، ہر ایک پہ تیرا بس چل سکتا ہے. صحیح کہہ رہا ہے کہ میرے ان خاص بندوں پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. اب میرا کہنا جتنے بھی قرآن پڑھنے والے اور تفسیر بیان کرنے والے ہیں، ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کون ہے جو قبل خلقت آدم پہلے سے موجود ہے، جنہیں ابلیس تک جانتا تھا. بھائی جو بھی ہو انہیں رہبر بنا لیا جائے، سارا جھگڑا ختم. اور اگر آپ کو نہ ملے تو پھر قرآن سے پوچھئے اور ہم سے لیجئے. کون ہے وہ خاص بندے کے جن کے آگے ابلیس سرنڈر ہے؟ ابلیس پہلے سے ہتھیار ڈالے ہوئے ہے، تسلیم کیے ہوئے ہے. مگر ہو سکتا ہے کوئی بات پوچھے ہم سے کہ شیطان ابلیس جب پہلے ہی سے آل محمد و آل محمد کے آگے سرنڈر تھا، وہ کہہ چکا کہ ان پہ بس نہیں چلے گا، تو پھر کبھی کبھی نظر آتا ہے مثلا وہی امام سجاد کے مقام سجدہ سے بلند ہو کر، تو کیا یہ اس وقت تو سرنڈر کر چکا تھا، تو کیا کرے گا تجربہ کر کے جب پہلے ہی سے جانتا تھا؟ آیا ذہن میں کہ نہیں آیا کہ جب پہلے ہی سے جانتا تھا، سرنڈر تھا کہ بے بس ہے ان کے آگے، تو پھر یہ کاہے کے لیے نئے نئے تجربے کیا کرتا تھا؟
تو میں تو بھیا یہی سمجھتا ہوں کہ ابلیس اتنا بدذوق اور اتنا احمق نہیں تھا، وہ خود پرکھنے نہیں آیا تھا. اس کو مزہ ملتا ہے نا کہ اللہ کا جتنا ہی بندہ جتنا گناہ کرے، جتنے ہی گمراہ ہو، اس کو اتنا ہی مزہ آتا ہے، جتنے ہی لوگ جہنم میں جائیں اس کو اور مزہ آتا ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے. اور اس کو معلوم تھا، وہ تو پہلے سے دیکھ رہا ہے نا کہ علی کا مسئلہ کیا ہے، اہل بیت کا مسئلہ کیا ہے، کتنا خطرناک ہے ان کا راستہ، کتنی مشکل ہے ان کی ولایت و امامت و محبت دلوں سے اترنا. تو وہ ان منافقین کو اچھی طرح پہچانتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ذرا سا اور ان کو گمراہ کیا جائے اور ان پہ اتمام حجت ہو، اس کے بعد بھی یہ نہ مانے. یعنی وہ خود پرکھنے اہل بیت کے قریب نہیں آتا تھا، بلکہ وہ امتحان ان کے لیے لیتا تھا کہ جب ہم امتحان لینے کے بعد بھی ہم انہیں نہ پس کر پائیں، یہ ہمیں پٹخ دے اور ہمارے گمراہ کرنے میں، ہمارے حملے کی زد میں نہ آئے، اور اس کے بعد بھی یہ دشمنان اہل بیت کو نہ پہچانے. یعنی وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے بدذوقو، اگر نہیں پہچان پا رہے ہو تو ہم کو وسیلہ بنا لو آل محمد کو پہچاننے کا، اور اب اس کے بعد بھی نہ مانو تو ایک اتمام حجت اور ہو جائے. اللہ کا اے محمد تو پہچانوا ہی رہا تھا، تمہارا استاد ابلیس بھی پہچانوا رہا تھا. اب بھی نہیں جانے کہ ابلیس کے حملے میں جو نہ آئے وہی صراط مستقیم کا رہبر ہے. بس عزیزوں، کہاں تک بات کو آگے بڑھایا جائے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس موضوع کو کنٹینیو کروں گا. تو ولایت علی ابن ابی طالب جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. یہ بات اور ہے کہ پیغمبر کی ولایت بھی صراط مستقیم ہے. ہر نبی کی رسالت، یعنی توحید سے لے کر رسالت، ہر نبی کی نبوت و رسالت صراط مستقیم ہے. مگر روایات میں کہیں ایک جگہ بھی نہ ملا کہ صراط مستقیم سے مراد ہے مثلا ابراہیم کی رسالت. وہ سب صراط مستقیم، دیکھیں یہ سب سبیلیں ہیں، میں نے عرض کیا یہ سبول اللہ ہے، سبول السلام ہے، یہ سلامتی کے راستے ہیں کہ جو صراط مستقیم پہ لاتے ہیں. علی کی ولایت صراط مستقیم کہی گئی، جبکہ پیغمبر خود ولی خدا ہے. بھائی میدان غدیر میں ایک ولایتوں کا اعلان نہیں ہے، دو ولایتوں کا اعلان ہے. منکر ولایت علی سمجھتا ہے کہ علی کی ولایت کا انکار کر دیا غدیر کا انکار کر کے. نہیں، خود ولایت رسول اللہ ابھی میدان غدیر میں ہے. سامنے کی بات ہے، آپ کنیکٹ نہیں ہو رہے، لہذا دہرانی پڑ رہی ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ پہلے تو الست اولیٰ بکم من انفسکم، ابھی آپ نے سنا. پھر کہا کہ الا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو مولا علی کی ولایت سے پہلے محمد نے اپنی ولایت کا اعلان کیا. منکر غدیر جو ہے وہ منکر ولایت محمد بھی ہے. میدان غدیر میں دو ولایتوں کا اعلان ہو رہا ہے، بلکہ 3 ولایتوں کا اعلان ہوا. میں کیا سن رہے ہیں؟ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. قرآن سے ملا دیا. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، جو حالت رکوع میں زکات دے وہ ولی. محمد نے وہی باتیں کہہ دی کہ اللہ ولی ہے، میں ولی ہوں اور علی ولی ہے. اب ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے 2 کلموں میں تیسرا بڑھا دیا. نہیں، ہم نے 2 میں بڑھایا نہیں، آپ نے 3 میں 1 کم کر کے 2 بنا دیا. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر قرآن سے کوئی کہے تو میں آخری جملہ کہہ کے ختم کر دوں. اس دن میں نے رب موسیٰ و ہارون کہہ کے چھوڑ دیا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا کہ ساحروں نے آمنا برب العالمین کہا، پھر رب موسیٰ و ہارون کہا. یعنی اللہ کو رب کہا، اس نے اللہ کا کلمہ پڑھا، موسیٰ کی رسالت کا کلمہ پڑھا. اور وزیر موسیٰ کون ہے؟ ہارون. بھائی رب موسیٰ پہ ٹھہر جانا چاہیے تھا جادوگروں کو. یہ رب ہارون کس لیے کہہ رہے ہیں؟ یعنی ساحر خود اللہ کی توحید و رسالت موسیٰ کے ساتھ وزارت ہارون کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. یعنی دربار فرعون میں بھی 3 کلمے ہیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ محمد و آل محمد، ان کی ولایت صراط مستقیم ہے. سارے راستے انبیاء و مرسلین صراط مستقیم پہ آ کے گرتے ہیں، جیسے نہریں سمندر سے مل جائیں آ کے. اور بات کے ہر ائمہ جو کہ
ولی اللہ ہے، مگر ہر امام پھر پلٹ کے ولایت علی کی طرف لے جاتا ہے۔ عجب منزل ہے، یعنی انبیاء و مرسلین و بعد کے ائمہ کے درمیان ولایت علی وہ منزل ہے کہ پچھلے ولایت تک پہنچائے، اگلے ولایت تک پہنچائے۔ ولایت علی تک ہر ایک تبلیغ کر رہا ہے۔ حسین جس راستے سے آ رہے ہیں وہ بھی سبیل اللہ ہے۔ حسین صراط مستقیم کے رہبر ہے اور خود ایک سبیل ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وَمَن يُقْتَلْ فِي اللَّهِ، ختم کر دی میں نے بات۔ وَمَن يُقْتَلْ فِي اللَّهِ نہیں ہے، وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات لا تحسبن الذين قتلوا في الله نہیں في سبيل الله۔ بڑی اہم منزل ہے، میں ختم کرتا ہوں، یہی ربط مصائب ہے کہ اللہ نے فی اللہ نہیں کہا بلکہ فی سبیل اللہ کہا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک سبیل کے اوپر نہ آ جائے۔ یعنی شہادت کا مرتبہ فی اللہ آسان نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جب تک کہ سبیل پہ نہ آئے گا تب تک کہ وہ شہید نہیں ہے، تب تک کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اسی لیے سبیل کا اضافہ کیا ہے۔ اور اپنے زمانے کی سبیل کون ہے؟ حسین ہے۔ اسی لیے حسین میدان کربلا کے لیے جب نکلے ہیں تو ظاہر ہے کہ عجب اعتبار ہے اور عجب حسین کا انداز ہے۔ حسین نکل رہے ہیں مگر اس بھروسے اور اعتبار کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ کہتے جا رہے ہیں ان مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میں صراط مستقیم کا رہبر ہوں، اگر میں شیطان کے آگے جھک جاؤں، یزید کے آگے جھکنا وہ شیطان کا نمائندہ ہے، اگر میں اس کے آگے جھک جاؤں تو میں رہبر کیسا؟ مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ صراط مستقیم کے رہبری کا ہے۔ صبح قیامت تک پیغام خدا پامال ہو جائے گا اگر میں جھک جاؤں۔ مگر حسین نے فلسفہ بدل دیا۔ حسین جو نکلے ہیں کربلا کے لیے تو اپنی قوت کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سن چکے آپ، پچھلی کسی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا یہ جملہ کہ حسین کے پاس 4 شیر تھے۔ ایک محمد ابن حنفیہ بیمار، عبداللہ ابن جعفر علیل، مسلم ابن عقیل کوفے بھیج دیا شہید۔ ایک شیر حسین کے پاس بچا ہے جس کا نام ہے عباس ابن علی قمر بنی ہاشم۔ آج اسی شہید کے مصائب پڑھیں۔ کون عباس؟ امامت کو چھوڑ کر اپنے باپ علی ابن ابی طالب کا مکمل نمائندہ۔ جانتے ہیں آپ کہ علی نے تمنا عباس کی ہے۔ مجھے ڈاکٹر صفدر حسین کا ایک مسدس کے 2 مصرے بیت کے یاد آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری جلالت کردار کی ضمانت ہے، تیری جلالت کردار کی ضمانت ہے علی کے دل میں تیری آرزو حسین کے بعد۔ جس کے پاس حسن حسین کے جیسے بیٹے ہوں سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ ایک کسی اگلے بیٹے کی تمنا کرے، اللہ سے دعا مانگے، طلب کرے۔ یعنی عباس کی عظمت کے لیے بہت کافی ہے کہ حسن حسین کی موجودگی میں علی جو ہے وہ عباس کو مانگ رہے ہیں اپنے اللہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرورت علی ایسی ہے کہ جو عباس کے بغیر پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تبھی تو کہا بھیا عقیل مجھے کوئی بہادر خاندان بتاؤ کہ جس کی شیر دل خاتون سے میں نکاح کروں، ایک شیر کا جیسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میری نمائندگی میں کام آئے۔ میں کہوں گا کہ مولا کیا آپ کو نہیں معلوم، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ
عرب میں کون بہادر قبیلہ ہے؟ کیا عقیل آپ سے زیادہ عالم انصاب عرب ہے؟ نہیں. یہ نتیجہ تو جب نکلا، سمجھ میں تو جب آیا کہ کیوں علی پوچھ رہے تھے. اس میں کربلا کے جیسے اہم واقعے جو انبیاء و مرسلین اور اس کے بعد سے صبح قیامت تک کی تاریخ میں کوئی اس سے عظیم کارنامہ دین خدا کی حفاظت کی اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہونے والی تھی. لہذا علی تو چاہتے ہی تھے کہ میں شریک کارنامہ شہادت حسین رہوں. نہیں، مشورہ لے کے عقیل کے دل میں نصرت کربلا کی تمنا کی طرف پیدا کرنا چاہ رہے تھے، جس کا نتیجہ تھے مسلم ابن عقیل. ان دعاؤں کا نتیجہ ہے عباس. کس آغوش میں پلا ہے؟ ماں کون ہے؟ جب آئی ہے تاریخ پڑھی ہے آپ نے ماشاءاللہ. فقط ان باتوں کو دہرایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ اسی وقت فرش عزا پہ بیٹھ کے ایک نئے سرے سے تازہ تصور عظمت عباس کریں کہ جب آئی ہے ام البنین بیت الشرف علی و عصمت و طہارت میں آئی ہیں، تو در پہ بیٹھ کے گھٹنیوں کے بل داخل ہوئی ہیں ادب کے ساتھ، اور حسنین کے پیروں کو پکڑ کے یہ کہا ہے شہزادوں ماں نہ سمجھنا، کنیز آئی ہے. جس خاتون کا یہ معیار ہو عرفان اہل بیت کا، وہ اپنی آغوش میں جو بچہ پالے گی وہ بچہ کیسا عارف حسین ہوگا. لوریاں دے دے کے آغوش میں عباس کو یہی سکھا رہی ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ عباس نے کبھی بھی حسین و حسن کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ آقا و مولا کہہ کے پکارا. علی نے کس طرح سے عباس کو تیار کیا؟ صفین کا معرکہ یاد ہے کہ چہرے پہ نقاب ڈالی تھی، اور جب عباس نے حملہ کیا تو فوجیں یہ کہہ کے بھاگی کہ علی آ گئے ہیں. مگر ایک بار جو نقاب چہرے سے ہوا نے ہٹائی تو لشکر اپنی جگہ پہ ٹھہرا اور کہا کہ علی نہیں ہے بلکہ یہ علی کا بیٹا عباس آ گیا. علی تیار کر رہے ہیں راتوں کو، باغ کی حفاظت کی ذمہ داری عباس کے حوالے کر رہے ہیں. پہلی شب حملہ کرتے ہیں، نقاب ڈال کے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. صبح جب عباس آتے ہیں واپس تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیسی گزری رات، کیا ہوا؟ کہا بابا بڑا بہادر تھا کوئی شخص، بڑے شدید حملے کر رہا تھا، چہرے پہ نقاب ڈالے تھا، مگر آپ کے لال نے اس کا ایک وار بھی میرے نہ لگا، یہاں تک کہ مغلوب و پست ہو کے اس کو جانا پڑا. دیکھتے رہے علی. دوسری رات پھر جب گزری اور پھر صبح آئی تو پوچھا کہ بیٹا آج کیا رہا؟ کہا بابا آج حملہ شدید تر تھا، بڑے فن حرب و ضرب دکھا رہا تھا، مگر آپ کا شاگرد ہوں نا، دفع کر دیا اس کو. تیسری شب گزری اور تیسرے دن جب پھر علی نے پوچھا تو کہا بابا آج عجب انداز تھا اس کے حملے کا، وہ اکیلا تھا مگر ایسے حملے کر رہا تھا پیترے بدل بدل کے جیسے لشکر ہو پورا. مگر بابا آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیسے حفاظت کی، اسے پسپا کر کے میں نے واپس کر دیا. بس اب علی سے برداشت نہ ہوا، آگے بڑھ کے اپنے سینے سے لگا کے بھیج کے رونے لگے، کہنے لگے اے بیٹا وہ کوئی اور نہ تھا، وہ تیرا باپ تھا. کہا بابا یہ کیوں؟ کہا بیٹا تیار کر رہا ہوں حسین کی قربانی کے لیے. کیا عباس کو یہ واقعات یاد نہ ہوں گے؟ فقط تصور تاکہ آپ اس علمدار لشکر حسینی، اس تمنا علی اور اس ام البنین کے لال کی عظمت کا تصور کریں اور قدرت کا اور شجاعت کا. اس کے بعد عباس کی مجبوریاں کربلا میں دیکھیں. عباس کی مصیبت کا ماتم کم کیا جاتا ہے، عباس کی شجاعت کے بعد مجبوریوں کا ماتم زیادہ ہوتا ہے کہ اجازت حسین نہ ملی. جس کو یہ انداز ہو، جس کو اپنی خلقت کی غرض، معاف کیجئے گا جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں منصوبہ ازل ہے، اللہ جانتا ہے، انبیاء و مرسلین جانتے ہیں، شہدائے کربلا کی فہرست ازل کا منصوبہ ہے. مگر کسی ایک کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جس کے باپ نے تمنا کر کے اللہ سے دعا کر کے جو پیدا ہی ہوا ہو حسین کے قدموں پہ نچھاور ہونے کے لیے، نصرت حسین کے لیے، وہ فقط عباس ہے. اس کا اندازہ ذرا ذرا سے اشاروں سے لگتا ہے کہ شب عاشور مدینے سے لے کر اہتمام عباس
बीबियों को सवार करना एहतमाम अब्बास, रास्ते में हर जगह हुर के लश्कर में भी जैसे आगे बढ़ के अब्बास, वलीद के दरबार में आगे आगे अब्बास, खैमे फुरात के किनारे लगाने में अब्बास, ये बात और है कि खैमे हटाने में भी अब्बास। आज 8 मुहर्रम हो गई, 9 मुहर्रम का ये वाकया है कि शाम ही को यजीद की फौजें आगे बढ़ने लगी। ये तासुआ, मुहर्रम के तासुआ यानी 9 तारीख को यह हमला हो जाता। हुसैन ने कहा अब्बास से, इरकब नफ्सी या अखी, मेरे भाई तुझ पे मेरी जान कुर्बान हो, सवार होके जाओ और इनसे कहो कि मुझे एक शब की मोहलत दे दे। शब आशूरू का वाकया है कि एक बार शिमर इब्न ज़ुलजौशन निकला और पुकारा कि कहां है मेरा भांजा, कहां है मेरा भांजा अब्बास। मां की तरफ से रिश्तेदारी थी, भाई लगता था, रिश्ते से हजरत अब्बास का एक रिश्ते से मामू लगता था, दूर के सही। उस एतबार से यानी हुसैन से दुश्मनी की इंतहा यह थी कि हुसैन को बिल्कुल बेयारो मददगार कर दिया जाए। अब्बास नहीं जा रहे थे उस खबीस की तरफ, मगर हुसैन ने कहा कि नहीं अब्बास, आदाब यही है कि अगर कोई गुफ्तगू करना चाहता है तो उसे गुफ्तगू का मौका दो ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। जैसे ही मौला गए तो कहता है अब्बास तुम मेरे भांजे लगते हो, मैं अमीर से तुम्हारे लिए अमान नामा लिखवा के लाया हूं, ये लो अमान नामा, हुसैन को छोड़ दो, अपनी जान बचा लो। अमान नामा नोच के और कदमों के तले रौंदा अब्बास ने और कहा और मलऊन और दुश्मन खुदा, मुझे तो अमान है मगर पैगंबर के बेटे जहरा के लाल को अमान नहीं है, लाना था तुझ पर भी, तुझ तेरे अमान नामे के ऊपर भी। हुसैन इस मंजर को देख रहे हैं, दिल को एतबार हो रहा है कि ज़ुहैर इब्न कैन शब आशूरी का एक मंजर यह भी है कि एक बार ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा कि ए मौला जरा सा आपसे तखलिये में कुछ बात करना चाहता हूं। अब्बास के नारे गए और कहा कहो ज़ुहैर क्या कहना चाहते हो। रहवार पे सवार है, कहा मौला दस्ते अदब जोड़ के फकत इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जहन में है कि आपके बाबा अली इब्न अबी तालिब ने आपको किस दिन के लिए पैदा किया था, फकत इतना याद दिलाना था। एक जुमला अब्बास ने कहा कि अतशज्जुअनी मिसला हाज़िल यौम या ज़ुहैर, है ज़ुहैर के आज के जैसे दिन भी मुझे शुजाअत का जोश दिलाने की जरूरत है। और ये अंगड़ाई लेके कहा था कि रहवार का शिकम जमीन से लग गया और रकाबों के तस्मे टूट गए। हज़ादारों जिसका ये अंदाज रहा हो, सुबह होने दो, इजाजत मिल जाए तो देखना कि खैबर और खंदक की जंग कैसे मेरे बाबा ने की थी। हज़ादारों अब्बास का क्या आलम रहा होगा कि जब एक एक लाशें हुसैन ला रहे हैं और अलमदार लश्कर खड़ा हुआ देख रहा है। हबीब का लाशा आया, हुर का लाशा आया, अब्बास देखते रहे, ज़ुहैर का लाशा आया, अब्बास देखते रहे, यहां तक कि असहाब के लाशें जब आ गए और अब गोद के पालों के लाशें आने लगे, कभी औन मोहम्मद का लाशा, कभी कासिम का पामाल लाशा। अब अब्बास की कुव्वते बर्दाश्त ने साथ छोड़ा, इसलिए कि जवाना ने बनी हाशिम सब शागिर्दान ने अब्बास से फन्ने हर्ब व ज़र्ब में, लिहाजा अब अब्बास से बर्दाश्त न हुआ। जब भांजों भतीजों के लाशें आने लगे तो एक बार हाथ जोड़ के कहा कि मेरे मौला मुझे भी इजाजत दे दीजिए। हुसैन क्या जवाब देते, कहा है मेरे लश्कर के अलमबरदार, अलमदार लश्कर शहीद होता है तो लश्कर मुंतशिर हो जाता है। लाशों पर नजर पड़ी, एक बार इशारा करके कहा ए मेरे मौला वो लश्कर कहाँ रह गया जिसका मैं अलमबरदार हूँ, मेरा लश्कर तो पहले ही से जा चुका। हुसैन लाचार हो गए, कहा ए मेरे मौला सीना तंगी कर रहा है, अब इस गुलाम से बर्दाश्त नहीं है। हुसैन ने कहा हाँ जाओ अब्बास जाओ, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, मगर जरा कान लगा के सुनो कि आवाजें क्या आ रही है। कहा सकीना की आवाज आ रही है। ए अब्बास अगर हो सके तुम सत्ताए हरम हो, तुमसे तुम पर बच्चों को बड़ा एतबार और भरोसा है। ए शेर तेरे जाने के बाद इन बच्चों को शायद कोई एक घूंट पानी भी न पिलाए, लिहाजा थोड़ा सा पानी अगर हो सके तो ला दो और उसके बाद जाओ, मैं तुम्हें रोकता नहीं। बस सुनो हज़ादारों, दरे खैमा पर आए और आवाज दी सकीना। जैसे ही सकीना ने आवाज सुनी, अरे नन्ना से दिल को करार हुआ, बच्चों से कहा आओ चचा बुला रहे हैं, वो पानी की फरमाइश करूंगी। जैसे ही सकीना आगे आई, कहा सकीना जरा प्यासी हो ना, कहा हाँ चचा
बड़ी प्यास लगी है, 3 दिन से पानी न मिला, ए चचा अगर हो सके थोड़ा सा पानी ला दे। कहा ए जाने अम्मू ला, मैं इसीलिए आया हूँ, मुझे मश्क अपनी दे दे। सूखी हुई मश्क अब्बास ने अपने अलम में बांधी। बस सुनो अज़ादारों, दरे खैमा पे हजरत ज़ैनब आ गई, कहने लगी है मेरे शेर जरा रहवार से उतर के खैमे के अंदर आ जा। अब्बास खैमे के अंदर आ गए, एक नजर से देखा, नजर भर के देखा, कहा न चश्मे बदूर, बिल्कुल बाबा अली की तरह से लग रहे हो, बिल्कुल बाबा अली की तरह से लग रहे हो। अब्बास क्या इरादा है, मैदान की तरफ जा रहे हो? हाँ, कहा शहजादी सकीना के लिए पानी लेने जा रहा हूँ, अभी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ज़ैनब तो जानती थी कि ये जाके नहीं आने वाला है। कहा जाओ, मैं रोती नहीं हूँ, मगर एक वाकया सुन लो। मेरे जहन में एक वाकया, वो हर वक्त मेरे जहन में वाकया गूंजा करता था, मगर मुझे शक आता था, मैं कभी कहती नहीं थी, मगर आज सुन ले मेरे शेर ये वाकया कि कूफे का मंजर था जब बाबा हाकिम वक्त थे और मैं छोटी सी थी। बामे खाना के ऊपर, कोठे के ऊपर बाबा की आगोश में बैठी हुई थी। एक बार एक हवा का झोंका आया, मेरे बाजुओं से रिदा हट गई, बाबा मेरे बाजुओं को चूमने लगे। मैंने बाबा से पूछा, ए बाबा शफकत का आपका अंदाज तो नया नहीं है, मगर पेशानी और चेहरे के बजाय आज मेरे बाजुओं को क्यों चूम रहे हैं? तो उस वक्त मेरे बाबा ने रो के एक जुमला कहा था, ए शहजादी, ए बेटी, यही कूफा है जिसकी आज शहजादी है, कल इसी कूफे में इन्हीं बाजुओं में रस्म बांध के बेरिदा टहलाया जाएगा। मैं छोटी सी थी, मैं सहम गई, डर गई। बाबा से ये न पूछा कि क्यों होगा, कब होगा। आज तक ये मेरे शेर सोचती चली आ रही थी कि जिसके 18 भाई हो, जिसका अब्बास का जैसा भाई हो, इस शेर की मौजूदगी में क्या किसी के मजाल है कि बहन के बाजू में रस्म बांधे? जब मेरे शेर यकीन आ गया कि यही वो वक्त है। अजरकुम अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मुझ में कुव्वत नहीं है कि मैं हक़ वसाइब अदा करूं, मगर आज ये उसका मातम है कि जिसको फातिमा ने अपना बेटा कहा, जिसको अब्बास के मसाइब बहुत पसंद है। अरे एक ज़ाकिर अब्बास, एक ज़ाकिर हुसैन के ख्वाब में बीबी आती आई और कहा, है ज़ाकिर तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता, तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता। उस ज़ाकिर ने कहा, है बीबी है खातून जन्नत, मैं आपके लाल ही के मसाइब पढ़ता हूँ हर वक्त, या हुसैन हर वक्त मसाइब हुसैन। बीबी ने कहा, नहीं वो तो मेरा है ही बेटा, मगर मेरा बेटा अब्बास है, तू मेरे अब्बास के मसाइब पढ़ा कर। मैं अपने अब्बास के मसाइब बहुत पसंद करती हूँ। अरे सैयदा को उनके बेटे अब्बास का पुरसा आज देना है। ज़ैनब से खुदा हाफिज करके मश्क सकीना लेके आगे बढ़े, हुसैन की खिदमत में अर्ज़ अदब बजा लाए। कहा मौला खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा जरा ठहर जा, ए मेरे शेर जरा ठहर जा, जरा करीब आ। अलम हाथ में दिया और उसके बाद अलम का फरहरा खोला जिस पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हुसैन ने अरे उसके ऊपर लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कह के अब्बास चले, ये अब्बास चले, हर तरफ से फौजों का नरगा है, हाँ, मगर तलवार शेर के हाथ में नहीं है, इसलिए कि हुसैन ने तलवार ले ली थी, अब्बास के हाथ में कोई असलहा न था। अब्बास ने फकत ये गुजारिश की कि मेरे मौला अगर आप समझते हैं कि मैं जंग करूंगा तो तलवार ले लीजिए, मगर एक टूटा हुआ नेज़ा मुझे दे दीजिए, इसलिए कि मश्क सकीना की हिफाजत कर लूं, मुझे अपनी हिफाजत नहीं करनी है। टूटा हुआ नेज़ा लेके अली का शेर आगे बढ़ा, हर तरफ से फौजें घेर रही है, मश्क को देख के कि कहीं फुरात तक ये न पहुंच जाए, इसलिए कि ख़याम हुसैनी में पानी नहीं जाने देना है। किस तरह से अब्बास ने फौजों को भगाया। जब लश्कर दूर भागा तो फुरात की तराई में नीचे उतरे, मैदान ऊपर है, नहरें नीचे होती है। अरे बुलंदी से पस्ती में आना आसान है, मगर पस्ती से बुलंदी में जाना मुश्किल है। जब तक अब्बास पानी भरते रहे, फौजें फिर से वापस आके बुलंदी पे जमा हो गए।
نہیں، اور اتنی دیر لگی کہ سوکھی مشق کو بھرنے میں بھی تاخیر ہوئی، اور عباس نے چلو میں پانی بھی لیا، پینا نہیں چاہتے تھے، فقط قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں پانی ہے، اور یہ دکھانا چاہتے تھے ایثار کہ جب تک حسین و سکینہ پیاسے ہیں، جب تک غلام پانی نہیں پی سکتا، پانی کو چلو سے پھر سے پھینک دیا، مشق لے کے اوپر آ رہے ہیں، عزاداروں تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، اوپر سے حملے ہو رہے ہیں، مگر علی کا شیر کس طرح سے اوپر آیا کہ ساری فوجوں سے ہر طرف سے حملے بھی ہو رہے ہیں، مگر عباس اپنی راہ میں جو آ رہا ہے اسے ہاتھوں سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ 80 ظالموں کو عباس نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے پھینکا ہے، اس لیے کہ کوئی اسلحہ نہیں ہے، تلوار نہیں ہے۔ عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے رہوار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مشق سکینہ خیمے تک پہنچا دے، مشق سکینہ خیمے تک پہنچا دے۔ فرات کی ترائی میں جب علم جھکا چھپا تو سکینہ گھبرا گئی، مگر جب علم اوپر آیا تو ننھے کے دل سے دل کو ڈھارس ہوئی، بچوں سے کہتی تھی کہ گھبراؤ نہیں، وہ علم آ رہا ہے، وہ چچا دکھائی دیے۔ بس سنو عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ علم آگے بڑھتا رہا، علم آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار علم نیچے جھکا، جھک کے پھر سنبھل گیا، پھر علم اور قریب آ رہا ہے۔ سکینہ کہہ رہی ہے کہ بھیا آ رہے ہیں چچا پانی لے کر، یہاں تک پھر ایک بار علم جھکا، اس کے بعد پھر علم سنبھل گیا، ننھے سے دل کو پھر قرار آیا۔ پھر سنو گے عزادارو، ایک بار کیا ہوا کہ علم قریب آتا آتا علم اب دور جانے لگا، اب دور جانے لگا۔ اب جو علم ایک بار جھکا تو دوبارہ علم پھر دکھائی نہ دیا، سکینہ کا دل ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ ارے پہلی بار جو جھکا تھا، ارے داہنا ہاتھ عباس کا کٹا۔ عباس نے کہا واللہ لو قطعتم یمینی لاحمینہ جاہدا عن دینی، تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے، مگر ہم اب بھی اپنے دین کی حفاظت کر کے حسین کا دفاع کرتے رہیں گے۔ پھر علم کو سنبھالا، پھر آگے بڑھے تو بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ بایاں بازو جو کٹا تو عباس کے ہاتھ نہیں ہے، کیا کرے؟ علم کو شانے سے سنبھالا، مشق سکینہ کو دہن میں سنبھالا، رہوار کو گھوڑوں اپنے پیروں سے زانوؤں سے مہمیز کرتے جا رہے ہیں خیمے کی طرف، جیسے کوئی شیر اپنے شکار کو لے کے جا رہا ہو۔ ہر طرف سے فوجوں نے گھیرا، ارے بازو کٹ کے خون بہتا رہا، مگر عباس اپنی جگہ پہ ٹھہرے نہیں۔ ایک گھوڑے پانی پہنچا دے، جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک تیر، ارے ہرملا کا وہ تیر جو مشق سکینہ پہ آگے لگا، ارے پانی کیا بہا، تمناؤں کا خون بہ گیا۔ یہ کہہ کے گھوڑا گھما دیا کہ اب جا کے کیا کروں گا۔ اب عباس ارے فوجوں میں ہے، علم دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک گرز گراں علی کے شیر کے سر پہ لگا، دیورا کے زمین پر آئے۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں مجلس تمام کر دیتا، مگر مجھے ایک بات اور یاد آ گئی۔ عباس اپنے درگاہ کے مجاور کے پاس خواب میں آئے اور کہا اے میرے ذاکر، تو میری مصیبت نہیں پڑھتا، تم بہت مان گیا عزادارو، تو میری مصیبت نہیں پڑھتا۔ ذاکر نے کہا اے میرے مولا، میں آپ ہی کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا سن میرے ذاکر، ارے میرے مصائب، میری ایک مصیبت ایسی ہے کہ جو کسی شہید پہ نہیں پڑی، وہ یہ ہے کہ جو شہید بھی گھوڑے سے گرا اس کے ہاتھ سلامت تھے۔ ارے وہ گرتا تھا تو ہاتھ کو ٹیک لیتا تھا، مگر جب میں گرا تو میرے ہاتھ نہیں تھے، میں منہ کے بل زمین پہ گرا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس مجلس تمام ہے، بے فکرے، گھوڑے سے گرے، آواز دی یا مولا ادرکنی، اے میرے مولا میری مدد کیجئے۔ حسین جلدی سے کھڑے تو ہوئے مگر کمر جھک گئی، کمر پہ ہاتھ رکھا، عجب مرثیہ بے بسی کا پڑھا۔ ارے کون تھا وہ شیر؟ حسین کے دل سے پوچھو کیا گزری؟ عجب مرثیہ پڑھا، الہان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے میرے شیر اب میری کمر ٹوٹ گئی،
زندگی نکل گئی، کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلے، عباس عباس کرتے ہوئے عزاداروں جب پہنچے عباس کے قریب تو ساتھ میں زینت پہلو پدر شبیہ رسالت بھی کھڑا ہوا ہے۔ وصیتیں شروع ہوئی، حسین نے سر کو زانو پہ رکھا، کہا اے میرے شیر کوئی وصیت کوئی تمنا؟ کہا ہاں مولا ہے۔ کہا کیا ہے وصیت فرماؤ، کیا ہے فرمائش میری جان؟ عباس نے کہا مولا جب آیا تھا دنیا میں تو پہلی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی تھی، چاہتا ہوں کہ آخری نظر آپ ہی کا چہرہ دیکھ کے جاؤں۔ کہا دیکھ آنکھ کھول میرے شیر، تیرا بھائی تیرے سامنے ہے۔ کہا مولا ارے کیسے؟ ارے آنکھوں میں خون ہے، آنکھوں میں خون جمع ہے، ہاتھ تو ہے نہیں کہ خون کے صاف کروں۔ مولا آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے۔ حسین نے خون صاف کیا، نظر پڑی چہرے پر، عباس مسکرائے جمال امامت دیکھ کر، پھر کہا اور کوئی خواہش؟ کہا ایک وصیت اور ہے میرے مولا۔ کہا جلدی کہو میرے شہر۔ کہا مولا ارے ہر ایک کا لاشا اٹھا لے گئے مگر میرا لاشا نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ سے مجھے شرم آتی ہے، اسی لیے عزاداروں ہر ایک کا لاشا لانے والا اپنے شیر اپنے بھائی کا لاشا نہ لا سکا۔ اس غم کو بھی حسین کے دل سے پوچھو۔ بس 2 وصیتوں کے بعد کہا اے میرے بھتیجے، اے جان امو میرے قریب آؤ۔ کہا مولا آپ ذرا دور رہ جائیے۔ کہا علی اکبر سے اے میرے لال، یہ عرب کا دستور ہے کہ جس سے بہت زیادہ دشمنی ہوتی ہے اس کا گلا کاٹنے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندتے ہیں توہین کرنے کے لیے۔ اے علی اکبر مجھے زندگی میں اٹھا کے لے جا اور لشکر کوفہ و شام کے سامنے لٹا دے اور یہ ان سے کہہ دے کہ مجھے زندگی میں نہ ملے، میرے آقا پہ گھوڑے نہ دائے۔ عزبکم اللہ۔ ارے حسین کیا کرے؟ لاشا نہ